قدیم سرزمین شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاندار حکومت کے بعد ایک انگوٹھی کے بارے میں داستانیں باقی رہ گئیں۔ یہ عام انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ اس انگوٹھی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، جانوروں سے بات کی اور جنات پر حکومت کی۔ وقت نے سلطنت کو دفن کر دیا، طور مار خاک ہو گئے، لیکن یہ کہانی باقی رہی۔ بے آب و گیا پہاڑوں اور بے انتہا ریگستان کے درمیان ایک خاموش گاؤں میں یونس نامی لڑکا رہتا تھا۔ وہ یتیم تھا، اپنی تجسس، بری فطرت اور نرم دل کے لیے مشہور تھا۔ وہ اکثر پہاڑوں میں تنہا گھومتا رہتا، ہواؤں کی سرگوشیاں سنتا اور سوچتا کہ زمین اپنے راز اسے کب سنائے گی۔ ایک دن آسمان نے چاندی جیسا رنگ اختیار کیا اور فضا میں عجیب سی توانائی لہرانے لگی۔ یونس نے ایک سنہری عقاب کا پیچھا کیا جو اسے ایک آبشار کے پیچھے چھپی تنگ درار تک لے آیا۔ پانی کی درار کے پیچھے ایک غار تھی، روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ غار کے بیچوں بیچ ایک پتھریلا چبوترا تھا اور اس پر ایک چاندی کی انگوٹھی رکھی تھی جس پر عبرانی اور عربی نقوش کندہ تھے۔ یونس نے انجانے جذبے سے متاثر ہو کر انگوٹھی اٹھا کر اپنی انگلی میں پہن لی۔ فضا ساکت ہو گئی، ہوائیں تھم گئیں، غار لرزنے لگی اور تب ایک آواز گونجی۔ غار میں ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور یونس کے سامنے ایک بلند قامت شفاف وجود ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں نیلی ستاروں کی مانند چمک رہی تھی اور اس کا جسم دھوؤں میں لپٹا ہوا تھا۔ میں عرفان ہوں، سلیمان کی مہر سے بندھا ہوا، اس نے کہا۔ کون ہے جو مجھے جگاتا ہے؟ یونس کی زبان بند ہو گئی، خوف سے کانپتے ہوئے وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ تم نے انگوٹھی پہن لی، عرفان نے سر جھکاتے ہوئے کہا، تو اب تم میرے آقا ہو، حالانکہ تم ایک بچے ہو۔ یونس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، بس یہ انگوٹھی مل گئی، یہ سب اتفاق نہیں ہوتا۔ عرفان نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا، تم چنے گئے ہو۔ اسی لمحے ایک گمبھیر دھاڑ سنائی دی اور ساتھ ہی ایک عقاب کی چیخ۔ غار کے دہانے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ انگوٹھی کا بیدار ہونا چھپا نہیں رہے گا، عرفان نے سنجیدگی سے کہا۔ بہت سے لوگ اسے مدتوں سے تلاش کر رہے ہیں، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ یونس نے اس بات سے سر ہلایا اور عرفان نے ایک قدیم زبان میں کچھ کہا۔ ایک سبز و سنہری اڑنے والا کلین نمودار ہوا اور دونوں فضا میں بلند ہو گئے۔ عرفان نے یونس کو ایک پرانے قلعے کی جانب لے جایا جو ایک ایسی گھاٹی میں چھپا تھا جو صرف جنات کو معلوم تھی۔ راستے میں عرفان نے انگوٹھی کی طاقت کے بارے میں بتایا۔ یہ صرف حکم دینے کا ذریعہ نہیں، اس نے کہا، یہ الہی حکمت کی مہر رکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ یہ عدل سے حکومت کرتی ہے، ظلم سے نہیں، رہنمائی سے، جبر سے نہیں۔ لیکن میں تو صرف ایک لڑکا ہوں، یونس نے کہا، میں اس کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ تمہیں سیکھنا ہوگا، عرفان نے کہا، کیونکہ اگر تم نے نہ سیکھا تو دوسرے اسے تباہی کے لیے استعمال کریں گے۔ وہ قلعے میں پہنچے، یہ وہ جگہ تھی جہاں سلیمان علیہ السلام کے وفادار جنات رہتے تھے۔ اب وہاں صرف سرگوشیاں تھیں اور وہ جانور جو اس سلیمان کے عمل میں شریک تھے۔ ایک دانا کچھوا سہلا یونس کے پاس آئی۔ تم نے انگوٹھی پہن لی بچے، کیا تم اس کا بوجھ اٹھا سکو گے؟ یونس نے جھکتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گا۔ دور صحرا کے نیچے ایک دفن پرانے شہر کے کھنڈرات میں النذیر نامی ایک طریق جادوگر بیدار ہوا۔ وہ سائے میں لپٹا رہتا، برسوں سے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تلاش میں تھا۔ اسے انگوٹھی کے بیدار ہونے کا احساس اپنے دماغ میں ایک شعلے کی طرح ہوا۔ وہ لڑکے کے پاس آیا، اس نے سرگوشی کی اور جن اس کے ساتھ ہے۔ اس نے سخرات نامی ایک خبیث جن کو بلایا جو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قید رہا تھا مگر اب کالے جادو کے ذریعے آزاد ہو گیا تھا۔ یہ انگوٹھی میری ہوگی، النذیر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہر دنیا پر میری حکومت ہوگی، ظاہر اور غائب دونوں پر۔ قلعے میں یونس نے عرفان کی نگرانی میں تربیت حاصل کی۔ اس نے جانوروں سے بات کرنا سیکھا، ہوا کو بلانا سیکھا اور پوشیدہ جہانوں کی جھلک دیکھی۔ درختوں نے ماضی کی جنگوں کی سرگوشی کی اور وہ آسمان پر آگ کے عقابوں کے ساتھ اڑا۔ اس نے ان جنات کے ساتھ کھانا کھایا جو جنگ سے توبہ کر چکے تھے، لیکن اس نے وہ بھی دیکھا جو ممکن تھا، جلتے ہوئے شہر، سیاہ آسمان اور النذیر ہڈیوں کے تخت پر۔ میں یہ طاقت نہیں چاہتا، اس نے ایک رات سہلا سے کہا، اگر میں ناکام ہو گیا تو سچائی میں ناکام ہو، اس نے کہا، مگر اپنا راستہ مت چھوڑو۔ النذیر نے ریگزاروں کے سرخ ٹیلوں کے پاس انہیں جا لیا۔ جب وہ اپنے سیاہ رتھ سے اترا، اس کے پیچھے سخرات کھڑا تھا۔ انگوٹھی مجھے دے دو لڑکے، اس نے کہا، ورنہ میں اس زمین کو راکھ بنا دوں گا۔ یونس کانپتا ہوا کھڑا رہا۔ عرفان آگے بڑھا، تم سلیمان علیہ السلام کی مہر والے کو دھمکی دیتے ہو؟ میں دنیا کو غلامی سے آزاد کرنے آیا ہوں، النذیر دھارا۔
ایک عظیم جنگ چھڑ گئی، ہوائیں آگ سے ٹکرائیں اور قرین فضا میں گھومنے لگے۔ یونس نے صحرائی جانوروں کو بلایا، شیروں، سانپوں اور عقابوں کو، مگر سکرات طاقتور تھا۔ اس نے محافظوں کو چیر دیا اور یونس پر حملہ کیا۔ یونس گر پڑا مگر انگوٹھی چمکنے لگی۔ تب اسے ایک قدیم نرم باوقار آواز سنائی دی، اٹھو محافظ، عدل اتنی آسانی سے نہیں گرتا۔ انگوٹھی کی روشنی سورج کی مانند چمکی اور سکرات چیختا ہوا ریت میں دفن ہو گیا۔ النذیر فرار ہو گیا مگر یہ آخر نہ تھا۔ فتح کے باوجود یونس لڑ چکا تھا۔ میں تقریباً مر گیا، اس نے عرفان سے کہا، اور میں ڈرا ہوا تھا۔ ڈر ہمیشہ رہے گا، عرفان نے کہا، مگر بہادری کا مطلب ہے ڈر کے باوجود قدم بڑھانا۔ یونس اس غار میں واپس آیا جہاں اس نے انگوٹھی پائی تھی۔ وہاں ایک نوری وجود سے ملاقات ہوئی جس نے اپنا نام لیلا بتایا، ایک قدیم محافظ۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، اس نے کہا، کیا تم انگوٹھی اور اس کا بوجھ رکھو گے یا اسے چھوڑ کر سادہ زندگی گزارو گے؟ یونس خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، اگر میں چھوڑ دوں تو بعد میں کیا ہوگا؟ لوگ دکھ اٹھائیں گے، لیلا نے کہا، کیونکہ برائی انتظار نہیں کرتی۔ یونس نے انگوٹھی کو مضبوطی سے پکڑا، پھر میں حفاظت کا راستہ چنتا ہوں۔ آخری جنگ رات کو ہوئی۔ حلال کے نیچے النذیر ایک بڑی فوج کے ساتھ واپس آیا جس میں بٹکے ہوئے جنات اور سایہ دار بلائیں تھیں۔ یونس، عرفان اور وفادار جنات دہران کی پہاڑی پر کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ بولتے باز اور صحرائی بھیڑیے بھی تھے۔ ہوا ان کے گرد حفاظتی دائرہ بنا رہی تھی۔ یونس نے ہاتھ بلند کیا، سلیمان علیہ السلام کے نام پر، رحمت والے رب کے نام پر، یہ عدل ہے۔ انگوٹھی نے الہی روشنی خارج کی، میدان جنگ چمک سے بھر گیا۔ خبیث جن چیخ اٹھے، مہر سلیمان علیہ السلام دوبارہ فعال ہو گئی۔ النذیر فرار ہوا مگر ہوا نے اسے پکڑ لیا۔ اس کا جادو چھن گیا اور وہ داستان بن کر رہ گیا۔ یونس گاؤں میں لوٹا، روح میں بھرا، دل میں دانا۔ اب وہ تنہا نہیں گھومتا تھا، بچے اس کے پیچھے چلتے، قصے سنتے اور جانور اسے دوست سمجھتے۔ انگوٹھی کو اس نے چھپا دیا، صرف تب استعمال کی جب دنیا کا توازن بگڑنے لگا۔ عرفان اس کے ساتھ رہا، غلام نہیں، دوست بن کر۔ یوں سلیمان علیہ السلام کی میراث باقی رہی، طاقت سے نہیں بلکہ عاجزی، دانائی اور عدل سے۔